السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج موسم تھوڑا سا دھوپ والا، تھوڑے بادل اور اس طرح کا ہے۔ گرمی آہستہ آہستہ اپنا زور دکھانا شروع ہو گئی ہے، تو ایسے میں بس مجھے تو پتہ نہیں، گرمی کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی۔ گرمی میں عجیب سی میری طبیعت ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ موسم اچھا ہو، سردی ہو تو میں بڑی ایکٹیو رہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ صبح صبح جب اٹھو نا تو گرمی میں بھی موسم اچھا لگتا ہے۔ یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ پھولوں کو دیکھ کے۔ اور آج میرا یہ تھا کہ آج میرے پاس نا کافی سارے میرے کلپ پڑے ہوئے تھے ویڈیوز کے نا۔ کچھ میں نے ویڈیوز بنائی تھیں، کچھ اپلوڈ نہیں کی تھیں، تو آج میں نے سوچا کہ آج میں جو ہیں یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور مقصد میرا یہ تھا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے کر لوں گی، اور ساتھ میں یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی میں اپلوڈ میری ہو جائیں گی۔ تو یہ تو وہ تھا نا جو صبح صبح میں اٹھ کے تھوڑا سا، جب بندہ باہر نکلتا ہے تو تھوڑا فریش ہو جاتا ہے، تھوڑا اس طرح گرینری کو دیکھ کے بندہ بہت ساری نا نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں نا بندے کے اندر وہ نکل جاتی ہیں۔ تھوڑا نیچر کو دیکھتا ہے، تھوڑے یہ پھول پتے پودے یہ چیزیں دیکھ کے نا تھوڑی سی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ باقی تو وہی ہوتا ہے سارا دن، گھر کے کام کاج، روٹین کی وہی ساری چیزیں، وہی معاملات جو کہ ہر خاتون کا یہی معاملہ ہوتا ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ جو تو ورکنگ لیڈی ہیں ان کی اپنے مسئلے مسائل اور ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اور جو گھر میں رہتی ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو کلپ تھا یہ ناشتے کا، یہ میری باجی کی طرف ناشتہ تھا۔ یہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میں دکھاؤں کہ بھائی ہم نے کیا کھایا کیا نہیں، یہ تو سبھی لوگ کھاتے پیتے ہیں، سارے ہی اپنی پسند کی۔ کوئی ناشتے میں پراٹھے کھانے پسند کرتا ہے، کوئی حلوہ پوڑی، کوئی نہاری، کوئی ڈبل روٹی انڈا، کوئی اس طرح کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ خلوص محبت پیار جو ہے نا وہ تھا کہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، تو مجھے ہمیشہ سے سب کی توجہ، سب کا پیار بہت زیادہ ملا ہے۔ تو یہ میری سب سے بڑی باجی تھی جن کی طرف یہ ناشتہ تھا، تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں خود بھی۔ اب جیسے دیکھیں انہوں نے اگر باہر سے ناشتے کا اہتمام کیا ہے نا، تو ساتھ وہ گھر میں بھی انہوں نے مسٹ کچھ نہ کچھ ایسا وہ کریں گی۔ یہ میرے ابو کی بھی عادت ہوتی تھی کہ ان کی عادت ہوتی تھی دسترخوان بھر دو جو ہے گھر میں، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ خاص ہی چیز۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ حلوہ پوڑی کے ساتھ حلوہ تو آتا ہی ہے، لیکن باجی نے یہ اسپیشلی دیسی گھی میں اور اس کے اندر میوہ جات، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی خلوص ہے کہ وہ اس طرح کا اہتمام کرتی ہیں۔ پھر وہ اچار چٹنیاں اس طرح کی چیزیں بھی وہ بنا کے رکھتی ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ ان چیزوں سے نا پھر بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور وہ یادیں، ابو تو میرے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کے باپ ہیں وہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی کمی ہوتی ہے کہ باپ کے دم سے ہی ایک نا بڑی رونق ہوتی ہے، ایک سارے بہن بھائیوں کا آپس میں جڑے رہنا اور سارا کچھ وہ ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن باپ کا جس طرح اسٹرانگلی وہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، تو بس یہ چیزیں نا مجھے یاد آتی ہیں کہ ابو ان کا ہوتا تھا کہ کوئی مہمان آیا ہے نا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے جو ہو سکتا ہے نا وہ ان کے لیے کریں، ان کے لیے وہ دسترخوان ایسے ہمارا وسیع ہو جاتا تھا، اور امی بھی میری خوش دلی سے وہ سارا کچھ کرتی تھی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ موسٹلی گھروں میں ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ پھر وہ ناشتے کے وہ ایک الگ کلپ تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ میرا کل کا تھا۔ یہ بچوں نے کچھ نا آرڈر کیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ امی اس کو کھول کے آپ دیکھ لینا کہ کوئی چیز کوئی خراب یا کچھ ایسا تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس ایک آئیڈیا بتایا تھا کہ ایک وہ کپ ہے وہ آپ دیکھ لینا کہ وہ ٹوٹا ہوا یا خراب نہ ہو۔ میں نے کہا چلیں صحیح ہے، ورنہ میری نہیں عادت، میں کسی کا کوئی چاہے میرے بچوں کا ہی کوئی پارسل آئے تو میں نہیں کھولتی ہوتی نا، کہ چلو وہ خود ہی کھولیں گے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا منگوایا اور کیا نہیں۔ تو یہ میں بس وہ ان باکسنگ اس کی کر رہی تھی۔ تو
یہ بڑا اچھا سا مگ تھا، یہ میرے بیٹے نے منگوایا ہے، میرا خیال اس کو وہ ضرورت تھی اس کی ساتھ لے جانے کے لیے، کبھی کافی یا چائے وغیرہ کا وہاں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ وہاں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ میں یوز کروں کپ وغیرہ، تو وہ موسٹلی ایسی چیزیں اسے شوق ہوتا ہے وہ منگواتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اب یہ دوسرا ڈبہ جو ہے اس میں میں نے کہا بہت بڑا سا ڈبہ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، تو یہ دیکھنا جب میں نے کھولا میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا، پہلے تو یہ کھلا ہی بڑی مشکل سے تھا، تو لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی بڑی خاص چیز، کوئی بہت بڑی سی بڑی ڈیلیکیٹ سی چیز ہوگی۔ جب کھولا میں تو حیران تھی کہ اس کے اندر ہے کیا، ڈبہ ہی ڈبہ ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو خیر دیکھا تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ خارش کرنے کے لیے یا کچھ ایسا ہے جیسے کمر پہ خارش کرنے، یہ نا مجھے گرمیوں میں اکثر نا وہ الرجی سی ہو جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے شاید میرے بیٹے نے یہ آرڈر کیا تھا۔ خیر مجھے ہنسی بھی آئی، مجھے پیار بھی آیا اس پہ کہ ماں صدقے جائے کہتا ہوگا کہ چلو میری اماں کے لیے یہ میں منگوا لیتا ہوں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی لیکن کام کی چیز لگ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا تو کچن کا کام تھا تھوڑا، میں نے کہا چلو میں وہ دیکھتی ہوں، تو اتنی دیر میں یہ پھر بیٹا بھی آ گیا، اس نے پھر یہ جو ایک اور باکس تھا وہ اسے کھولا، تو یہ بھی میرے لیے ہی اس نے یہ منگوائی تھی، ٹرائی پوڈ تھا اور رنگ لائٹ تھی، میرے پاس چھوٹا تھا، تو اب اس نے یہ مجھے سرپرائز ہی دیا، میں بڑی خوش ہوئی تھی یہ دیکھ کے۔ تو یہ مجھے سارا اس کو کر کے سیٹ سوٹ کر کے پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح آپ یوز کریں، تو پھر ایسے مزہ آتا ہے نا کہ جب باقی بھی گھر والے بھی ساتھ دیں، کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری ماں اب چلو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں ہیں، کچھ اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ بزی ہوتی ہیں اور اچھا فیل کرتی ہیں، تو پھر میرے کام کو آسان کرنے کے لیے پھر یہ سٹینڈ کا اس نے سوچا اور آرڈر کر دیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ سارا پھر وہ اس نے مجھے سیٹ کر کے سمجھایا، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا یہ اتنے پیسز ہیں مجھے نہیں پتہ چل رہا اس کا میں کیا کروں، تو پھر اس نے مجھے سیٹ کر کے بتایا کہ آپ اس طرح ایزیلی اب آپ نا اپنا اسے بنا سکتی ہیں، آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی نا، تو بلکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس طرح کا ایک اور بھی چاہیے، تو ایک اس سے میڈیم سائز کا، یہ بہت لمبا ہے، اس کی ہائٹ تو بہت زیادہ تھی، بہت چھوٹا بڑا تو ہو جاتا ہے۔ خیر میں ادھر اپنے کام میں مصروف تھی، یہ ہوا یہ کہ اس دفعہ چکن میں نے کہیں اور سے منگوایا تھا، جہاں سے میں پہلے منگواتی ہوں وہاں سے تو وہ ہمیشہ صاف ستھرا ہو کے آتا ہے اور اس میں کوئی یہ گند شند نہیں ہوتا، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، ایک دم سے میں دھو کے تو پھر میں اسے رکھ لیتی ہوں پیکٹ بنا کے۔ تو اس دفعہ جو آیا تھا وہ اتنے بڑے بڑے بوٹے سے تھے، مجھے تو اس طرح کے ویسے ہی نہیں اچھے لگتے کہ اتنا بڑے سائز کا، مجھے اچھا لگتا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سائز کی جو ہوتی ہیں نا بوٹیاں، تو کچھ بھی بناؤ نا، اگر کوئی بڑی سائز کی ہوتی ہے نا تو میں پھر اس کو اپنے حساب سے کر کے رکھتی ہوں نا چھوٹا، تو یہ تو بہت ہی بڑی تھیں، تو میں نے کہا چلو پہلے تو یہ اس کو میں کر کے تو پھر رکھوں، اسے بھگاؤں، ڈی فروسٹ کروں، یہ میں نے پیکٹ تو بنا کے اس دن رکھ دیے تھے دھو کے، لیکن پھر یہی میں نے سوچا تھا، میں نے کہا اگر میں اسی دن کرتی تو مجھے بہت ٹائم لگنا تھا، پھر میں نے دھو کے پیکٹس بنا کے رکھ دیے، تو میں نے کہا چلو جب جیسے جو چیز بناؤں گی نا اس حساب سے پھر میں اس کے پیسز جو ہے نا میں خود ہی کر لوں گی۔ تو آج بس کوئی اسپیشل چیز نہیں بن رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بناؤں کیا، کہ یہی ہوتا ہے بچوں سے بھی پوچھو کہ کیا بناؤ تو وہ پہلے کہتے ہیں آپشن دیں کہ کیا کیا ہے، تو آپشن تو میں نے دی لیکن کوئی بھی کسی ایک چیز پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا، پھر اینڈ پہ سارے یہی کہتے ہیں اچھا آپ اپنی مرضی کر لیں، پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ مرضی کیا، میری مرضی تو مجھے نہیں سمجھ آتی مرضی کیا ہے، تو خیر میں نے پھر یہ سادہ سا ہی بنایا تھا، کڑھائی بنائی تھی تھوڑی سی، بہت ڈرائی والی نہیں، ہلکی سی گریوی والی، تو میں نے کہا چلو یہی کھا لو، کیونکہ ایک سبزی کا بھی ایک باؤل پورا پڑا ہوا تھا، وہ میں نے خالی سبزی بنائی تھی اس کا بھی پڑا تھا، میں نے کہا چلو جس نے وہ کھانی ہوگی وہ کھا لے، جس نے یہ سالن کھانا ہے وہ یہ کھا لے گا، تو بس ماں کا تو پھر یہی حساب ہوتا ہے نا کہ ماں نے ساروں کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی خوش رہے، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ سارے ٹھیک طرح کھانا کھا نہ لیں،
بس فکر رہتی ہے، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ہوتی ہے ماں کی نیچر کہ مجھے اس طرح یاد ہے نا کہ امی میرے لیے بہت فکر کرتی تھیں کہ میں تھوڑی سی بچوں مطلب اپنے بہن بھائیوں میں سے نا، امی کے بچوں میں سے میں تھوڑی سی نخریلی تھی. مجھے بس میں سلیکٹیو سی چیزیں کھاتی تھی کہ یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا، مجھے یہ پسند ہے وہ نہیں پسند. تو شاید باقی بھی کرتے ہوں، لیکن میں چھوٹی تھی تو میرے سارے نخرے دیکھتے تھے، تو امی کو میری فکر ہی رہتی تھی کہ اس کو یہ بنا کے دوں وہ بنا کے دوں. اور ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ مجھے ہر چیز میں مرچیں لگتی تھیں، حالانکہ ہمارے گھر میں اتنی کم نمک مرچ ڈالی جاتی تھی نا، کیونکہ میرے ابو نہیں پسند کرتے تھے زیادہ مرچ مسالہ نا، تو مجھے اس میں بھی مرچیں لگتی تھیں. پھر وہ لیکن ماں سب کے لیے چونچلے جو ہے نا وہ ماں برداشت کرتی ہے، سب کے خیال کرتی ہے، سب کے لیے اہتمام کرتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ پھر میں نے نا سادے سے طریقے سے میں چکن کو آج نا بنا رہی تھی. میرا کچھ دل بھی نہیں تھا بنانے کا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر سالن بنا لو نا تو فکر ختم ہو جاتی ہے. نہ بنا ہو تو بس ادھر ہی دھیان رہتا ہے کہ اچھا کچھ بنایا نہیں ہے، تو فریج میں چاہے چیزیں پڑی بھی ہوں نا جس سے تسلی نہیں ہوتی. تو پھر اس لیے میں نے یہ سادہ سا میں نے کہا چلو تھوڑا سا بنا لیتی ہوں. باقی شام میں میری کچھ چیزیں لانے والی تھیں، کچھ میرے مگ ٹوٹ گئے تھے، کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ لگی رہتی ہیں. ساروں کے ساتھ یہی مجھے لگتا ہے معاملہ ہے کہ چیزیں پوری کرتے رہو تو کچھ نہ لانے والا ہوتا ہے. تو وہ شام میں نکلنا تھا، میں نے کہا چلو اگر کسی نے کچھ لینا ہوگا باہر سے کھانے پینے والا وہ بھی لے لوں گی. تو یہ پھر میں سمپل سا میں نے پیاز کو براؤن کیا، اس کے اندر میں نے یہ لہسن جو ہے وہ پسا ہوا وہ ڈالا تھا. اس کو پیاز کو تھوڑا میں نے گولڈن براؤن کیا تھا. اب پیاز زیادہ نہیں ڈالنا، ایک چھوٹے سے سائز کا پیاز تھا. پھر لہسن کو میں نے پسے ہوئے لہسن جو میں نے فریز کر کے رکھا تھا، تو موسٹلی میں کرتی نہیں ہوں لیکن وہ ہوا ایسے تھا کہ لہسن زیادہ آ گیا تھا، تو پھر میں نے کہا باہر تو یہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو میں نے پھر پیس کے نا فریز کر دیا تھا. اور پھر اس میں نے یہ چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونا، آنچ تھوڑی تیز ہی رکھی تھی تاکہ یہ بہت زیادہ پانی نہ چھوڑ دے. اور پھر باقی وہی طریقہ ہے کہ جیسے میں نے میرے چینل پہ بھی پہلے سے ہے اس کی کڑھائی کی ریسیپی نا، تو اس میں نے صرف یہ کیا تھا کہ آج اس کو تھوڑا سا میں نے وہ رکھا تھا، تھوڑی گریوی والا نا، بہت ڈرائی اسا نہیں بنایا میں نے. پھر یہ دیکھیں اس کو میں نے جب تھوڑا بھون لیا، تھوڑا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا چکن کا، تو اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا تھا سفید زیرہ، جو کہ میں مسٹ ڈالتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل نہ آئے نا، تو زیرے سے بڑا اچھا بھونتے ٹائم ڈالو نا تو وہ بڑا اچھا اس کے اندر اس کا فلیور آتا ہے. پھر میں نے اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دیے، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے، جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے، لائٹ مرچ کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا ڈالیں، تو چلی فلیکس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے سرخ مرچ جو ہے اس کا بھی 1 چمچ ڈالا. چلی فلیکس کے اندر میں نے بہت چھوٹا سا چمچ رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لیں 1/4 چمچ تھا، اور 1 چمچ میں نے اس کا ڈالا ہے سرخ مرچ کا. اور اس کے اندر میں نے نمک اور ہلدی ایڈ کی ہے. یہ دونوں چیزیں، ہلدی تو آپ کو پتہ بہت تھوڑی سی ڈالی جاتی ہے، اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے. اور پھر اس کو بھون لیا، بھون کے اچھا جب پیاز کو براؤن کر لیتے ہیں نا، تو وہ اس طرح بھونتے بھونتے نا وہ اس کے اندر میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پیاز تھوڑا سا، یہ بس تھوڑا سا اس ٹائم پہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا رہ جائے نا وائٹ سا، تو وہ جلدی گھلتا نہیں ہے اس کے اندر، ورنہ اسی طرح کھڑا سا پیاز وہ اچھا نہیں لگتا سالن میں. تو اس کو پھر اچھے طریقے سے بھون کے پھر میں اس میں زیادہ سے جو ہیں ٹماٹر 2 3 4 جتنے آپ کو پسند ہیں، اس میں نے تھوڑا گریوی والا بنانا تھا، تو اس کے اندر میں نے آئی تھنک 4 ٹماٹر جو تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیے کاٹ کے نا. تو پھر اس سے یہ ہے کہ اس میں زیادہ پانی وغیرہ میں ایڈ نہیں کرتی، یہی اس کا اپنا پانی ہوتا ہے ٹماٹروں کا. تو دہی نہیں تھا، ورنہ میں دہی بھی ڈال لیتی ہوں. تو بس یہی بیسک تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس کی، آپ نے گریوی بنانی ہے، ڈرائی بنانا ہے، تو بس وہ جب آپ بنانے لگتے ہیں نا تو آپ کو آہستہ آہستہ پھر چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. جو بگنر ہوتے ہیں ان کو، باقی جو ایکسپیرینسڈ ہیں تو وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا سالن کا مین جو ہمارے پاکستانی سٹائل ہوتا ہے، انڈیا پاکستان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے
اور اس کے آگے پھر چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اب جیسے دیکھیں اگر میں نے اس کے اندر دال ڈالنی ہوتی تو اس ٹائم پہ میں نے اس کے ساتھ دال بھی ایڈ کر دینی تھی, وہ بھی ساتھ ہی بھن جانی تھی اور ہو جانی تھی وہ سافٹ بھی. اور اگر سبزی ڈالنی ہے وہ بھی اسی طرح. اور اگر اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اس کا یہ دیکھیں نا, میں ساتھ ساتھ اس کو بھون رہی ہوں آنچ تھوڑی تیز کر کے. پہلے میں نے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا تھا, ٹماٹر میلٹ ہو گئے, انہوں نے پانی بھی خوب چھوڑ دیا تھا اور اسی کے اندر پھر چکن گل بھی جاتا ہے. تو یہ کوئی بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے, یہ آسان سا طریقہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں, انٹرسٹ نہیں بھی ہے مجبوری ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اگر کہیں جاب بھی کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ نے ملازم بھی رکھے ہیں تو آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے کم از کم کھانا جو ہے وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو پسند آتا ہے. چاہے آپ کسی سے بنوا بھی رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ہی بنوائیں گے, تو آپ کو بیسک کا پتہ ہوگا تو تبھی آپ کر سکیں گے. تو پھر اینڈ میں نے اس کے اندر جب چکن گل گیا, تھوڑی سی مجھے جتنی گریوی چاہیے تھی اتنی ہی میں رکھوں گی, اور اس کے اندر میں نے پھر اینڈ میں جو ہے ادرک وہ کاٹ کے اور سبز مرچ اور دھنیا ڈال کے پھر گھر کا پسا ہوا جو گرم مسالہ ہے وہ ڈالا اور تھوڑی دیر اس کو دم پہ لگاؤں گی. اور اس کے اندر میں نے لیمو بھی ایڈ کیا تھا, تو یہ بہت شاندار مزیدار بن جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ چاہے روٹی کھائیں یا آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں تو بھی مزے کا لگتا ہے. تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ریسیپی تھی, اور وہ تھوڑے سے کلپس تھے جو پچھلے دنوں میں نیٹ کا بھی مسئلہ تھا تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. کیونکہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑا ٹائم کنزیومنگ یہ کام ہوتا ہے, یہ ایک دم سے نہیں بن جاتی. کیونکہ میں کھانا ویسے اگر بناؤں تو میں بہت جلدی فٹافٹ سارا کچھ کر لیتی ہوں, لیکن جب ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو ظاہری بات ہے اس میں ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے پھر میرا دل نہیں کیا کہ میں اسی طرح ڈیلیٹ کروں. میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جب میں نے بنائی ہی چینل پہ ڈالنے کے لیے تھی. تو یہ دیکھیں اینڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے. اور یہ میں نے اس کے اندر دیکھیں یہ تھوڑی سی اس کے اندر گریوی ہے, اور یہ ٹماٹر زیادہ ڈالے ہیں نا تو اس لیے اس کا کلر اتنا اچھا ہے, سرخ سرخ اس کا رنگ آیا ہے. تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں. تو میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی روٹین کے ساتھ, نئے دن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک بہت ہی اچھی, دیکھنے میں ہی مزیدار لگ رہا ہے. تو یہ بنا بھی واقعی بہت مزے کا تھا. ساتھ میں نے سیلڈ اور وہ کچھ فروٹس پڑے ہوئے تھے جو تھوڑے کھٹے والے ہوتے ہیں, میں ویسے مجھے اچھے نہیں لگتے تو میں ایز اے سیلڈ اسے یوز کرتی ہوں. تو اس کے ساتھ تو مجھے بہت ہی مزہ آیا تھا. ساتھ میں نے تندور کی روٹی منگوائی تھی, تو اس طرح کے سالن کے ساتھ تندور کی روٹی یا نان کا بہت مزہ آتا ہے. تو چلیں مجھے دیں اجازت, اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, اللہ حافظ.